بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. پارہ 24 سورہ الزمر، رکوع 5، آیت نمبر 46 تا 49۔ آیت مذکورہ کے حوالے سے مسلم شریف کی روایت ہے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز یعنی تہجد کو کس چیز سے شروع فرماتے تھے، تو فرمایا کہ یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم کے ایسا آیات معلوم ہے کہ اس کو پڑھ کر آدمی جو دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اور پھر یہ آیات بتلائے کہ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ آیات مذکورہ میں خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تسلی ہے کہ کفار مشرکین منافقین کی شدت عناد سے آپ مغموم اور محزون نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، ظاہر و باطن کو جاننے والے، آپ بروز قیامت ان بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے جن مسائل میں یہ لوگ باہمی اختلاف رکھتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں۔ مطلب ان معاندین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عناد رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم ہے کہ معاندین حاسدین کی فکر میں مت پڑیے، بلکہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے، اللہ کو مفوض کیجئے، اللہ تعالیٰ عملی فیصلہ صادر فرمائیں گے، اور پھر فیصلے کے وقت ان ظالمین مشرکین کے حالت و کیفیت یہ ہوگی کہ اگر ان کے ظلم، شرک، کفر، نفاق کے بدلے دنیا بھر کے تمام چیزیں بطور فدیہ دیا جائے، بدلے میں دیا جائے، اور ان چیزوں کے ساتھ مزید اور بھی بہت ساری چیزیں ملا دیا جائے، جمع کیا جائے، شامل کیا جائے، تو بروز قیامت کے ہولناک دردناک عذاب سے ان بدبختوں کی جان نہیں چھوٹے گی۔ ما تقبل منہم، ان بدبختوں سے وہ فدیہ پہلے تو ہوگی نہیں اور قبول بھی نہیں کیا، بلکہ لا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، اے لا تجزی نفس کافر علی نفس کافر شیئا اے شیئا قلیلا، کسی بھی کاتے میں نہیں ہوں گی، کوئی کام نہیں آئے گی، اور پھر بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا جو معاملہ ہے وہ پیش کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو سزا دیں گے ان بدبختوں کے، ان مشرکین کے خواب و خاطر میں، گمان میں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں تو یہ لوگ آخرت کے منکر تھے، اور اس وقت ان بدبختوں کے تمام اعمال جو ہے وہ ظاہر کی جائیں گے، اور جس عذاب کا یہ لوگ استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اس عذاب میں اس کو مبتلا کیا جائے گا۔ آیت نمبر 49 میں مشرکین کی کیفیت کا بیان ہے دنیا میں، کہ دنیا میں ان مشرکین، کافرین، منکرین کو جب کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو ان مشرکین کا وتیرہ یہی رہا کہ تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کو پکارتے تھے، اور جب اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہماری طرف سے ان کو کوئی نعمت عطا کی جاتی ہے تو جس توحید پر یہ مشرکین
یہ مشرکین پہلے اقرار کر چکے تھے، اسی توحید پر قائم دائم نہیں رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر یہ بدبخت لوگ جو نعمت الہی تھی وہ نعمت جو ہے وہ اللہ کی طرف منسوب بھی نہیں کرتے، بلکہ اس کو اپنی حسن تدبیر سمجھتے ہیں، اپنی حکمت عملی سمجھتے ہیں، اور اپنے دل و دماغ کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ عقائد و نظریات کے اس تزلزل تذبذب کے اساس پر ان کا توحید پر قائم رہنا ناممکن ہوگا، اور رہتے بھی نہیں ہے، اور اپنے قدیم طریقہ آباء و اجداد کے طریقہ پر غیر اللہ کی عبادت میں مشغول اور مصروف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما اوتیتہ، دنیا میں ان کو جو نعمت ملی ہے یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے تدابیر کا نتیجہ ہے، ہماری محنت کا ثمر ہے۔ بھائی یہ نعمت خداوندی ہے، اللہ کے طرف سے انسان پر ایک آزمائش ہوتی ہے کہ ہمارے نعمتوں کو دیکھ کر ہمیں بھول جاتے ہیں، کفر اختیار کرتے ہیں، یاد رکھتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے۔ اسی آزمائش کے حوالے سے بعض نعمتیں اسباب ہے، کسب ہے، وہ بھی ہے، اور اس سے زیادہ وہ بھی ایک آزمائش ہے کہ ایک انسان ظاہری اسباب پر اعتماد رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے، علت مجازی پر بھروسہ رکھتا ہے، یا جو علت حقیقیہ ہے اس پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر اذعان اور اعتقاد رکھتا ہے، اور اللہ سے ہونے کا یقین اپنے دل اور دماغ میں ڈالتا ہے۔ لیکن ان بدبختوں کو لیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہے، اس لیے اپنے ظاہری اسباب مادیت پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اپنے کفر شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں۔ فرمایا قل کہہ دیجئے ہے اللہم اے اللہ فاطر السماوات، خالق السماوات، پیدا کرنے والا آسمانوں کا، والارض زمین کا، عالم الغیب جاننے والے ہے ہر چھپی ہوئی چیز کو، والشہادت اور ہر ظاہری چیز کو، انت تحکم تو فیصلہ کرے گا، بین عبادک اپنے بندوں کے درمیان، فی ما اس بات میں، کانوا فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، ولو ان للذین ظلموا، اور اگر سو ان کے پاس جنہوں نے ظلم کیا ہے، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب، ومثلہ معہ اور اس کے ساتھ اور بھی ملایا جائے، لفتدوا وہ بدلے میں دے دے بھی اس کو، من سوء العذاب اس برے عذاب سے، یوم القیامت قیامت کے دن، وبدا اور ظاہر ہو جائے، لہم ان کے لیے، ان پر، من اللہ کے طرف سے، ما لم یکونوا یحتسبون وہ عذاب جس کا یہ گمان بھی نہیں کرتے تھے، وبدا اور ظاہر ہو جائے گی، لہم ان کے لیے، ان پر، سیئات وہ برائیاں، ما کسبوا وہ جو کرتے تھے، وحاق اور گھیر لے گا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون کہ وہ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ جب پہنچتی ہے انسان کو، ضرٌ کوئی تکلیف، دعانا تو ہمیں پکارتے ہیں، ثم اذا خولناہ پھر جب ہم عطا کرتے ہیں، نعمتاً کوئی نعمت، منا اپنی طرف سے، قالا تو کہتے انما اوتیتہ مجھے دی گئی ہے، علی علم میرے علم کی بدولت، بل ہی فتنۃ بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی